صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، نمبر 100۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں آپ کو یاد ہوگا بعض حرام چیزوں کا ذکر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان حرام چیزوں کو گنا کر کے ان کے حرمت کا فیصلہ سنایا اور مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا۔ شراب ہے، جوا ہے، اور اسی طرح تیر ہے تقسیم کے، جو ایک قمار اور جوے کی قسم ہے، اور اسی طرح بت ہے، اور اسی طرح شکار حالت احرام میں کرنا منع کیا گیا۔ اور اس سے پہلے بھی آپ نے سنا اللہ تعالیٰ نے حلال کو استعمال کرنے کی اجازت دی، حلال کو حرام کرنے سے منع فرمایا۔ تو جو چیزیں اللہ نے حلال کی اسے استعمال کرو، اپنے طور سے اسے حرام مت کرو۔ تو یہ حرام اور حلال مال کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، پیغمبر آپ کہیے قل لا يستوي الخبيث والطيب، کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ آپ کو ناپاک چیزوں کی کثرت متاثر کیوں نہ کر دے۔ ناپاک چیزیں بہت زیادہ ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، اگرچہ وہ پھیلی ہوئی چیزیں کثرت سے وہ آپ کو متاثر کیوں نہ کر دے، آپ کو تعجب میں کیوں نہ ڈال دے، آپ کو کتنا اچھا بھی لگے، یاد رکھیں ناپاک پاکیزہ چیزیں دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اے عقل مندو، یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تاکہ تمہارا بھلا ہو، تاکہ تمہارا بھلا ہو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو۔ مختصر سی آیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک زبردست اصول بتا دیا۔ اصل میں اس آیت کا شان نزول بھی ہے۔ ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہ اصل میں تجارت کرتے تھے شراب کی، شراب کا لینا دینا، اس میں بہت سارا پیسہ ان کا جمع ہوا تھا۔ شراب تو حرام کر دیا گیا، شراب تو حرام کر دیا گیا، اب شراب کا لینا دینا بیچنا خریدنا منع ہو گیا، رک گئے، تمام صحابہ رک گئے۔ ایک صحابی آ کر پوچھنے لگے، اب جو زمانے حلال، جب شراب حلال تھا حرام نہیں تھا، تو میں نے بہت سارا پیسہ جمع کیا، میں نے اس کو شراب سے کمایا، اس کاروبار سے میں نے بہت سارا پیسہ جمع کیا ہوا، میں ان پیسوں کو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، جہاد میں، اور اس طرح اس زمانے میں جہاد میں زیادہ خرچ ہوتا تھا، جیسے اس زمانے میں لوگ کس میں زیادہ خرچ کرتے ہیں، ابھی تو فضول خرچی میں زیادہ جاتے ہیں، شادی بیاہ میں۔ تو پوچھا انہوں نے، تو اس ٹائم پہ یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پہ جواب دیا انہوں نے، اگر تم اپنا سارا مال جہاد میں، مسکینوں میں، غریبوں میں تقسیم کر دو، کتنا بھی خرچ کر دو، اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ چیزیں قبول کرتا ہے، ناپاک چیزوں کو، ناپاک مال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اس کو کتنا بھی خرچ کر کے تم اپنے آپ کو کتنا بھی دانی سمجھ جاؤ، اللہ کے اس کی کوئی قدر نہیں۔
سمجھ رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا ہے خبیث اور طیب سے خاص کر کے مراد کیا ہے؟ پاک مال، ناپاک مال۔ آدمی حرام طریقے سے بہت سارا پیسہ کمایا اور دکھنے میں زبردست، کیا عالیشان بنگلہ ہے، کیا عالیشان اس کی زندگی ہے، کتنا بھی اچھا لگے، کہا جا رہا ہے کتنا بھی اچھا لگے، یاد رکھیں ناپاک ناپاک ہی ہے۔ پاکیزہ چیزیں جو ہے نا کبھی ناپاک چیزوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ پاکیزہ چیزیں تھوڑی بھی کیوں نہ ہو اور ناپاک چیز کثرت سے کیوں نہ ہو، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نہیں سکتے۔ سڑا ہوا بریانی بہت پڑا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دکھنے میں دونوں بریانی ایک سیم ہے، سیم۔ ادھر جو بغیر سڑا ہوا بریانی بھی ہے صرف ایک پلیٹ ہے، ادھر سڑا ہوا بریانی مثال دے ایک نہیں لاکھوں پلیٹ میں رکھا ہوا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں دونوں برابر؟ انسان ناپاک اس سڑے ہوئے بسان اور وہ کیا بولتے ہیں اس کو، بدبو آ رہی ہے، اس کو کیا نہیں کرتا؟ قبول نہیں کرتا۔ لاکھ کے مقابلے میں کس کو قبول کرتا ہے؟ وہ ایک دم فریش ہے، اس کو قبول کرتا ہے نہیں۔ ناپاک چیز کتنی بھی پھیلی ہوئی کیوں نہ ہو، کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، کتنی بھی دکھنے میں اچھی کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، سمجھ رہے؟ گرچہ ناپاک چیز عام طور پہ کیا ہوتا ہے ہمارے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہے، جو چیز کامن ہو جاتی ہے سب لوگ کرنے لگتے ہیں، وہ کیا ہو جاتی ہے ہمارے یہاں اچھی ہو جاتی ہے۔ وہ بری چیز بھی کیا ہو جاتی ہے باقاعدہ بولتے ہیں اب تو کامن ہے نا، سب کر رہے ہیں نا، تو جو سب کرے تو حرام حلال ہو جاتا ہے، کچھ حلال حرام حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے حرام مال، حرام چیزیں، حرام طریقے کتنی بھی عام کیوں نہ ہو جائے، کتنی بھی کثیر مقدار میں کیوں نہ جائے، اور اس کی کثرت آپ کو کتنا ہی متاثر کیوں نہ کر دے، وہ کیا نہیں ہوتا ہے؟ حلال نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ بظاہر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، وہ بھی پتھر ہے، ارے ہیرا ہے، ہیرا وہ بھی پتھر ہے، لیکن ہیرے کی جو قیمت ہے نا، ہیرے کی جو قیمت ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بڑا پہاڑ بھی اس کے برابری نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ایمان والے تھوڑے ہیں، بے ایمان بہت زیادہ ہیں، بے ایمان بہت زیادہ ہیں۔ حلال طریقے سے کمانے والے تھوڑے ہیں، حرام طریقے سے کمانے والے بہت ہیں، تو بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اچھے ہو گئے۔ ہم لوگ آج میجورٹی کے حساب سے چلتے ہیں نا، جس میں میجورٹی زیادہ ہے، آج کل ووٹ بھی ایسے ہی چلتا ہے، نہیں اس لیے خرید کر کے کیا کرتے ہیں؟ سیٹ حاصل کرتے ہیں۔ ذہن ایسا کثرت پر کسی بھی چیز کے بھلے اور برے ہونے کا دار و مدار ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے؟ قلت اور کثرت۔ جو چیزیں کثیر مقدار میں وہ ہمارے لیے بھلی چیزیں ہیں، وہ ہمارے لیے اچھی چیز ہو گئی، اور جس کی مقدار تھوڑی ہے ہمارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اے عقل والو تمہارا جو علم ہے نا، تمہاری جو عقل ہے نا، کسی بھی چیز کے بھلے برے کو معلوم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کسی بھی بھلے برے کو معلوم کرنے کے لیے تمہاری عقل کیا کیا کی بولے گی، تمہارا علم، تمہارا نالج بہت کچھ بولے گا، لیکن یہ علم، یہ تمہاری عقل کافی نہیں ہے۔ اصل جو ہے نا دار و مدار بھلائی برائی اللہ کے حکم پر ہے۔ کسی بھی چیز کی کثرت اور قلت یہ کیا نہیں ہے، بھلے برے کے لیے معیار نہیں ہے، تھرمامیٹر نہیں ہے۔ تھرمامیٹر کیا ہے؟ اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، رسول اللہ کا حکم ہے کرنے کا، پھر اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، چاہے اس پر عمل کرنے والے تھوڑے کیوں نہ، اور جس سے منع فرمایا ضرور بھی ضرور اس میں نقصان رہے گا، ضرور بھی ضرور اس میں نقصان رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ نفع نقصان کو جاننے والا اور کوئی نہیں۔ جس چیز کو اللہ نے کہا کہ اسے کرو اس میں بھلائی بھلائی انسان، اور جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا، رسول اللہ نے منع فرمایا، اس میں انسان کا سراسر ضرر نقصان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انسان جو اپنے دل اور دماغ سے سوچتا ہے وہ معیار نہیں ہے، اصل معیار اللہ کے رسول کا حکم ہے، چاہے اس حکم میں ہمارے عمل کرتے ہوئے نقصان کیوں نہ محسوس ہوتا ہے۔ آدمی سچ بول کر کے تجارت کرتا ہے، بظاہر نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ نقصان ہی کیا اس کے لیے؟
فائدہ مند ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں جو برکت ہے، جھوٹ بول کر کے زیادہ کمانے میں برکت ہے، اس پہ کثرت ہے، بہت زیادہ لگتا ہے کہ اس میں نے بہت زیادہ کما لیا. یاد رکھیں وہ جو زیادتی ہے وہ آدمی کو نقصان پہنچانے والی. سمجھ رہے؟ ابھی رمضان میں نہیں کون سی کی بات پر بول رہا تھا، ہاں جھوٹی سرٹیفکیٹ بنا کر کے، سمجھ رہے ہیں؟ جھوٹی سرٹیفکیٹ بنا، جس طرح بولنا جھوٹ حرام ہے، اسی طرح سرٹیفکیٹ بنا کر کے دینا جھوٹا. خاص کر کے زیادہ تر یہ جو ایجنٹ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ڈاکٹروں کے تھرو، اس کے تھرو. کمپنیاں بھی کیا کرتی ہیں، انہیں 2 سال کیا کیا ہے، ادھر سروس کیا ہے، اس کی ایکسپیرینس ہے، فلاں فلاں سرٹیفکیٹ بنا کے دے جاب ملنے دو. ایسا کر کے بہت پیسہ کمایا. وہ خود بولتا ہے میں دیکھتا ہوں اتنا کماتا ہوں لیکن پیسہ رہتا نہیں، کہاں جاتا پتہ ہے. حرام میں برکت نہیں ہے. جو زیادہ لگتا ہے دکھنے میں بہت آ رہا ہے میرے پاس، لوگ کیا ہے انکم پر بہت زیادہ غور کرتے ہیں. اس کے لیے کتنا 15,000 انکم، میرا 25,000. اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے وہ، میں اس سے بھی بہتر حالت میں، کیونکہ مجھے تو اس سے 10 زیادہ ہی مل رہا ہے. یہ جو زیادتی ہے یہ کوئی دیکھنا یہ ہے کہ حلال ہے حرام بس. اگر وہ 25,000 حلال طریقے سے آ رہا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے آ رہا ہے، تو وہ بہتر ہے، اس میں برکت ہے. لیکن حرام طریقے سے آ رہا ہے، جھوٹ بول کر کے آ رہا ہے، یاد رکھیں وہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے. وہ نقصان فوراً معلوم نہیں ہوتا. دنیا میں آج ہم دیکھ رہے ہیں پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے. اس لیے اللہ نے آگے فرمایا، اے عقل والو، کہاں کا اپنی عقل کو یوز کرتے تم، اس میں بھی ذرا یوز کرو. حرام مال کی طرف مت جاؤ. اس میں خاص کر کے حرام مال کے لیے کہا ہے، خبیث گندی چیز ہے حرام مال. افسوس ہے آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ پیسہ آنا چاہیے حلال سے یا حرام سے نہیں. قیامت کی نشانی ہمارے نبی نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا یاتی علی الناس، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ مال کے بارے میں کوئی ان کے اندر تمیز، کوئی لحاظ نہیں ہوگا. جہاں سے بھی آئے پیسہ آنا چاہیے، حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، ہم کو تو پیسہ آنا چاہیے. ہم کو تو دکھانا چاہیے ہم بھی کسی سے کم نہیں. ہمارے پاس بھی گاڑی ہے، ہمارے پاس بھی بنگلہ ہے، ہمارے پاس بھی، یہ سب جو ہو رہا ہے دکھاوے کے لیے تو ہو رہا ہے. اور کیا ہے، دکھا کے ہونے کا کیا ہے، کچھ بھی ہونے کا نہیں. آدمی حسد کر کے جاتا سوا تمہاری چیزوں کو دیکھ کر کے. دعا دے کے بہت کم لوگ جاتے ہیں. آپ کو ہی لکھنا پڑتا ہے ماشاء اللہ بول کر کے، کیونکہ ماشاء اللہ تو پڑھنے والا نہیں ہے. آپ لکھ کر کے اتنا بڑا لگانا گھر کے سامنے، انہیں مجبور ہو کے پڑھنا. سمجھ رہے؟ کچھ لوگ دیکھ کے سوا پڑھتے نہیں نہ دیکھ کر پڑھتے نہ دل سے پڑھتے. پھر وہ بول ہاذا من فضل ربی، کیا بولے، اے میرے رب کا فضل ہے. تو کسی نے کہا خالی ہاذا من فضل ربی قرآن میں ہے بول کر کے تم لگا دیے، قرآن میں آگے نہیں پڑھتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیا یہ جملہ ہے، ہاذا من فضل ربی، اللہ نے کیسی زبردست میرے کو حکومت دی، کیسے جنات میرے قبضے میں دے دیا، کیسا اللہ نے علم میرے کو دے دیا، یہ تو میرے اللہ کا، میرے رب کا فضل ہے. اس کے بعد کیا ہے، لیبلونی ام اکفر ام اشکر. آگے اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا میں اللہ کی ناشکری کرتا ہوں. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی تو دیکھنا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، آزما رہا ہے، کیا کر رہے ہیں. خالی ھذا من فضل ربی بول کر کے حرام طریقے سے زندگی گزر رہے یا پھر حلال طریقے. اللہ ہر لمحہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. تو یہ آزمائش کی جگہ. خیر، تمہیں کیا عرض کر رہا تھا، کتنا بھی فائدہ کیوں نہ ہم کو مل رہا ہو حرام طریقے سے کمانے میں، اللہ نے فرمایا یہ فائدہ نہیں، اس میں سراسر نقصان. عقل مند ہو تم اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکم کا پالن کرو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اسی میں بھلائی ہے. کس طریقے سے کما رہے ہیں علماء نے لکھا، اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے، یہاں خبیث اور طیب سے مراد پاکیزہ ناپاک مال، حلال مال، ناپاک مال، حرام مال. اور مفسرین نے لکھا ہے یہ صرف حرام مال اور حلال مال کی بات نہیں ہے. خبیث اور طیب یہ عام لفظ ہے، اس کا سب سے پہلا مصداق تو شان نزول کے حساب سے حرام اور حلال مال، لیکن یہ عام لفظ ہے. کیا مطلب عام لفظ کا مطلب، دنیا میں جتنی بھی ناپاک چیزیں
جیسے جو آدمی ایمان نہیں لایا وہ ناپاک ہے، جو ایمان لایا وہ پاک ہے، نہیں سمجھے؟ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے ناپاک ہے، جو حرام طریقے سے کما رہا ہے وہ ناپاک ہے، اور جو حلال طریقے سے کما رہا ہے وہ پاک ہے، سمجھ؟ تو یہ حلال خبیث طیب عام دنیا میں دیکھتے ہیں، ایمان نہیں لانے والے بہت زیادہ ہیں، ایمان نہیں لانے والے بہت زیادہ ہیں، داڑھی نہیں رکھنے والے بہت زیادہ ہیں، ٹوپی نہیں پہننے والے بہت زیادہ ہیں، اب زیادہ ہو رہے ہیں، تو ہم کو کتنا بھی اچھا لگے، اب اسے پاک ناپاک کی نہیں بات کرتا میں، لیکن اتنا تو ہے نا، اچھی اور بری تو ہے نا، کہ اچھی چیز نہیں ہے ٹوپی پہن کے نماز نہ پڑھنا، اچھی چیز ہے بری چیز ہے۔ ہم لوگوں نے اتنے کثرت سے ٹوپی کو چھوڑ دیا ہے کہ اب زمانہ آئندہ ہمارے جنریشن ہے نا، ٹوپی پہننے کو بھی برا سمجھیں گے، نہیں بھائی زیادہ لوگ ٹوپی نہیں پہنتے نا، ہم بھی ایسے ہی بولتے ہیں نا، زیادہ لوگ نہیں پہنتے، اس کا مطلب کیا ہوا، وہ اچھا ہو گیا، نہیں پہننا اچھا ہو گیا، پہننا کیا ہو گیا؟ کوئی بھی چیز معاشرے میں عام ہو جائے تو وہ عام ہونا اس کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے، سمجھ رہے؟ بعض لوگ بولتے ہیں ہمارے فرقے کے لوگ زیادہ ہو گئے، ہمارے فرقے کے لوگ زیادہ ہو گئے، فخر کر رہے ہیں، پہلے ہماری ایک مسجد تھی اب اتنی مسجد ہو گئی، کیا کر رہے تھے؟ اگر زندگی میں اللہ کے رسول کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، باقی خالی میجرٹی پر ہماری نگاہ نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی چیز کے کثرت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، متاثر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ کے رسول کا حکم کا پالن ہو رہا ہے یا اپنی خواہش پرستی ہو رہی ہے، اپنے خواہش پر آدمی چل کر کے اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، غلط ہے۔ اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنا یہی کیا ہے؟ بھلائی کا دار و مدار معلوم کرنے کہ بھلا ہے برا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھنا، میں ٹوپی پر آ گیا تو پوچھتا ہوں، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے بغیر ٹوپی کی نماز پڑھو، اس میں زیادہ ثواب میں کہیں ہے؟ بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں آتے تو ٹوپی پہن کے نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ کے بارے میں آتا ایک حدیث ہے جو بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنے کی ہے، وہ بھی جیسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں، تو سب کے سب اللہ حفاظت فرمائے، ایک ہال میں گئے، ایک مسجد میں گئے، پورا کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا، ایک بھی بیٹھنے کا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ایمرجنسی کے لیے گویا ہم مسجد والے کیا بنا رہے ہیں؟ رواج کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے ہی پیشاب کرو بول کر، بیٹھ کے پیشاب کرنے کا نہیں۔ ابھی سوچو، ایک ہال کو گیا میں، مسلمان کا ہال ہے، ایک بھی بیٹھ کے پیشاب کرنے کا نہیں ہے، سب کا سب کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا۔ میں پوچھ رہا ہوں کیا ہے؟ لوگوں کو آپ دعوت دے رہے، حدیث ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پیشاب کیا، وہ اس لیے پیشاب کیا کہ وہ ہمارے نبی کی سنت تھی؟ نبی کی سنت الگ ہے، حدیث الگ ہے، جو بھی حدیث میں ہے وہ سنت نہیں ہو سکتی، سنت الگ ہے۔ سنت ہمارے نبی کی بیٹھ کے پیشاب کرنے کی، بیٹھ کے پاخانہ کرنے کی، نہیں سمجھ؟ اب اس حدیث کو لے کر کے آپ گمراہ کر سکتے ہیں لوگوں کو، نہیں حدیث میں وہ سنت ہے، کیا پوچھتے ہیں آپ؟ تو اسی لیے تو فقہا کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ یہ للو پنجو حدیث کے نام پر آپ کو دھوکہ دیں گے۔ اسی طرح آپ نے ہمیشہ ٹوپی پہن کے، پگڑی پہن کے نماز پڑھی ہے، آپ نے بغیر ٹوپی کی نماز صرف ایک موقع پر، دو موقع پر پڑھی، وہ بھی بتانے کے لیے کہ بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے، اس لیے نہیں کہ پہن کے نماز پڑھنا گناہ ہے یا نہیں پہن کے پڑھنا بہت اچھا ہے، نہ، پہن کے پڑھنا ہی کیا ہے؟ اچھا ہے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا یہ زینت ہے، لیکن افسوس ہے لوگ دیکھا دیکھی کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، انہوں نے پڑھتا ہے، انہوں نے پہنتے، انہوں نے پہنتے، چلو میں بھی نہیں پہنتا۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ یہاں پر مر جاتے ہیں لوگ، ان کا دل مر جاتا ہے نبی کی بات، قرآن کی بات۔ ہمارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی مسجد میں آتے ہو، نماز کا وقت ہوتا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو۔ سنت کی بات نہیں، زینت ہے کہ نہیں؟ ٹوپی زینت ہے کہ نہیں؟ خوبصورتی ہے کہ نہیں اس میں؟ اپنے بچے کو آپ جبہ پہناؤ، پاجامہ پہناؤ اور بغیر ٹوپی کے اچھا دکھتا ہے، اور ایک بچے کو تمہیں پہناؤ وہ اچھا دکھتا ہے، دونوں میں دیکھو کون اچھا دکھتا ہے؟
میں نے آپ سے پوچھا ٹوپی والا اچھا دکھتا ہے بغیر ٹوپی والا؟ زینت نہیں. میں ابھی آپ کے سامنے جبہ پہنا ہوں، یہ نکال دیا، خالی بنجن میں کھڑا ہوں، نماز ہوتی کہ نہیں؟ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، میں جبے کے ساتھ نماز پڑھاؤں یہ اچھا لگتا ہے آپ کو، یا بغیر جبے کے صرف بنیا میں نماز پڑھاؤں یہ اچھا لگتا ہے آپ کو؟ میں آپ سے پوچھتا کیا بولتا ہوں؟ ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں بولو جبے کے ساتھ اچھے لگتے ہیں. اگر میں یہ کہ دلیل نہیں، ناف سے لے کے گھٹنے تک پہنے تو ہو گیا، نماز ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ اگر میں ایسے شروع کر دوں نماز پڑھنا، میرے کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ زینت اختیار کرنے والے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں کر سکتے جو بغیر ٹوپی کی نماز، کیونکہ وہ اسے زینت نہیں سمجھتے. سمجھ رہے کہ عقل ماری گئی ان لوگوں کی. ہمارے اپنے علماء کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو ٹوپی پہن کے نماز پڑھا رہے ہیں، ٹوپی پہن کے بھاشن دیتے ہیں ان کے، لیکن یہ لوگ کیسے ایسے ہو گئے؟ ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت غلط کر رہے ہیں اور ہم لوگ احساس بھی نہیں کیا کر رہے ہیں اپنے بچے. نہیں اس میں کیا رکھا ہے، یہ تو حلال حرام کی بات نہیں نا. یاد رکھے اس سے پہلے بھی بات آئی، جو آدمی مستحب چھوڑتا ہے وہ بعد میں سنت چھوڑنے لگتا ہے، جو آدمی سنت چھوڑتا ہے وہ آدمی بعد میں فرائض چھوڑنے لگتا ہے، پھر تو اس کے ایمان کی بھی خیر نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں چاہیے. ہمارے نبی نے ساری چیزوں کو کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کسی بھی چیز کی کثرت سے ہونے یا کسی بھی چیز کی میجارٹی پر آنے سے وہ کیا چیز نہیں ہوتی، وہ چیز اچھی نہیں ہوتی، بھلی نہیں ہوتی، وہ حلال نہیں ہوتی، وہ جائز نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا قل لا یستوی، پیغمبر آپ کہیے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے، آپ کے واسطے سے تمام امت کو خطاب کہ کبھی بھی اس طرح کی بات مت رکھو. یاد رکھو لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک چیزیں پاکیزہ چیزیں دونوں برابر نہیں ہو سکتی. ولو اعجبک کثرت الخبیث، گرچہ ناپاک چیزوں کی کثرت آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، ناپاک چیزوں کی کثرت آپ کو متاثر کیوں نہ کر دے. فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یا اولی الالباب، اے عقل مندوں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پاؤ، بھلائی پاؤ. ایسے ہی لے لو ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی